گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کو سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی کی ایک ایسی کرامت کے بارے میں بتاؤں گا جس کو آپ سنیں گے تو آپ اپنے اوپر فخر محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے سنیوں پر کہ اس نے ہمیں احمد رضا عطا فرمایا ہے۔ آپ اس بات پر فخر محسوس کریں گے کہ ہم جو مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، آخر سرکار اعلیٰ حضرت کا اتنا مرتبہ کیسے ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کی فضیلت کیا ہے۔ تو آپ سنیں اور اپنے امام کا مرتبہ دیکھیں اور اپنے امام کی کرامت کو سنیں۔ یہ کرامت سرکار اعلیٰ حضرت کی ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ عرب کے اندر پیش آئی جب میرے سرکار اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ پہنچے۔ اس وقت خلیل احمد امبیٹھی نے سرکار اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنا چاہا اور اس نے عرب کے علماء کے سامنے، جو عرب کے علماء تھے، ان علماء کے سامنے یہ جھوٹی باتیں پھیلائیں کہ جس کا نام احمد رضا ہے وہ اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر مانتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وہ ذاتی مانتا ہے، عطائی نہیں مانتا۔ جب میرے سرکار اعلیٰ حضرت مکۃ المکرمہ پہنچے تو عرب کے بڑے بڑے علماء نے آپ سے سوال کیا کہ احمد رضا، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر مانتے ہیں اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ذاتی مانتے ہیں۔ میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، آپ نے غلط سنا ہے، میں اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر نہیں مانتا اور نہ ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ذاتی مانتا ہوں، میں سرکار کا علم عطائی مانتا ہوں۔ تو عرب کے علماء نے کہا، احمد رضا آپ کے پاس میں دلائل کیا ہیں؟ اب قربان جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت کی عظمت پر، قربان جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت کے علم پر، قربان جاؤ سرکار اعلیٰ حضرت کے مرتبے پر۔ اس وقت میرے سرکار اعلیٰ حضرت کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، میرے اعلیٰ حضرت بہت زیادہ بیمار تھے، اس کے باوجود بھی میرے سرکار اعلیٰ حضرت نے علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر ایک ایسی مستند و معتبر کتاب لکھی۔ جب عرب کے بڑے بڑے علماء نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تو سب کے سب حیران ہو گئے کہ اس سے زیادہ معتبر، اس سے زیادہ مستند آج تک ہم نے علم غیب مصطفیٰ پر کتاب نہیں دیکھی۔ اس کتاب کو ہم الدولۃ المکیہ کہتے ہیں، اور یہ کرامت اعلیٰ حضرت کی کیسے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے عربی میں 8 گھنٹے کے اندر الدولۃ المکیہ کو لکھا اور اپنا عقیدہ واضح کیا کہ میں اللہ کا علم اور حضور کا علم برابر نہیں مانتا، حضور کے پاس میں جتنا بھی علم ہے وہ سب کا سب اللہ کی عطا سے ہے اور حضور کا علم ذاتی نہیں بلکہ عطائی علم ہے۔ تو جب عرب کے بڑے بڑے علماء نے اعلیٰ حضرت کی کتاب الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کیا تو سب کے سب حیران ہو گئے، اور جب میرے سرکار اعلیٰ حضرت حج کرنے کے بعد میں واپس بریلی شریف آ گئے اور جب الدولۃ المکیہ وہ اعلیٰ حضرت کی کتاب علامہ یاسین مصری جو حرم نبوی میں درس دیا کرتے تھے ان کے پاس میں وہ کتاب پہنچی، اور انہوں نے جب الدولۃ المکیہ کا مطالعہ کیا تو وہ پڑھ کر حیران ہو گئے اور کہنے لگے، یہ کتاب آخر کس نے لکھی ہے؟ تو جو وہاں پر اور علماء تھے انہوں نے کہا، سرکار یہ کوئی بریلی شریف سے احمد رضا آئے تھے، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ تو علامہ یاسین مصری بولے، خدا کی قسم میں نے آج تک علم غیب مصطفیٰ کے موضوع پر اتنی معتبر، اتنی مستند کتاب نہیں دیکھی۔ اگر احمد رضا ابھی یہاں ہوتے تو میں ان کی گرد و غبار کو اپنے سر کا تاج بنا لیتا۔ یہ علامہ یاسین مصری کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے نعلین مبارک کو چوم لیتا۔ اتنی معتبر، اتنی مستند کتاب آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ یہ شان ہے سرکار اعلیٰ حضرت کی۔ 8 گھنٹے کے اندر جو الدولۃ المکیہ لکھ دیتا ہے اس کو احمد رضا کہتے ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے اپنے امام پر،
اس لیے ہم سرکار اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاتے ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہر سنی ان کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، اور ہم جب تک جئیں گے ہم کہتے رہیں گے کہ ڈال دی قلب میں عظمتی مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہر سنی کو سرکار اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سنیوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اگر سرکار اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارا ایمان نہیں ہوتا، ہمارا ایمان سلامت نہیں ہوتا، ہمارا عقیدہ سلامت نہیں ہوتا۔ اگر آج ہمارا ایمان اور عقیدہ سلامت ہے تو اس کی وجہ میرے سرکار اعلیٰ حضرت ہیں، کیونکہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم سے گستاخ رسول کی دھچیاں اڑا دی ہیں، گستاخ رسول کو جواب دیا ہے۔ اور جب اعلیٰ حضرت کا بریلی شریف میں قلم چلا تو دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے کہ جس طریقے سے میدان کربلا میں امام حسین کی یزیدیت کے خاتمے کے لیے تلوار چل رہی تھی، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کی گستاخ رسول کے خاتمے کے لیے قلم کی تلوار چل رہی تھی۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار وار سے پار ہے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے کی توفیق عطا